علیکم، میں ہوں نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی اداروں اور اقوام متحدہ سمیت عالمی رہنماؤں سے ترقی پذیر ممالک کی امداد کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق غریب ممالک کو قرضوں میں ریلیف اور دیگر اقدامات کے ذریعے کرونا وائرس سمیت بھوک سے بھی بچانا ہوگا۔ Our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing death from hunger as a result of the lockdown. IMF اور عالمی بینک کے 16 اپریل کے اجلاس میں ترقی پذیر ممالک کے ذمہ دار واجب الادا قرضوں کی ادائیگی 2 سال کے لیے مؤخر کیے جانے کا امکان۔ فی کس سالانہ آمدنی کم ہونے کے باعث پاکستان بھی ریلیف حاصل کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے خبردار کیا ہے کہ عوام نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر اسلام آباد کے اسپتالوں کی OPDs کو تاحکم ثانی دوبارہ بند کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کی ہدایت پر چند دن قبل دارالحکومت کے اسپتالوں کی OPDs کو کھولا گیا تھا۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمان السدیس نے کرونا وائرس کے مریضوں کو آب زمزم پلانے کی ہدایت کر دی۔ امام کعبہ کی جانب سے سعودی عرب کے تمام اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جذباتی اور نفسیاتی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ خدمت خلق کی عالمی امدادی تنظیم مسلم ہینڈز کی جانب سے پاکستان سمیت کشمیر بھر میں امدادی سرگرمیاں۔ ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری میں بھی خصوصی طور پر راشن تقسیم کیا گیا۔ مسلم ہینڈز کی جانب سے NDMA سمیت پاکستان بھر کے اسپتالوں میں حفاظتی کٹس اور ماسک سمیت دیگر سامان کی فراہمی۔ چیئرمین مسلم ہینڈ سید لخت حسنین شاہ نے کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور فلاحی تنظیموں کے رضاکاروں سمیت میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ آج ہم نے سلام پیش کرنا ہے ان تمام ورکرز کو جو مختلف طبقہ زندگی کے ہیں، جو فرنٹ لائن پہ کرونا وائرس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں پیرامیڈک سٹاف کو، نرسز کو اور ڈاکٹرز کو جو مریض کے ساتھ کھڑے ہو کر خود کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے سلام پیش کرنا ہے پولیس کو اور فوج کے جوانوں کو جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کی خاطر اور ڈسٹریبیوشن کے لیے حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور عوام کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہم نے بالخصوص سلامات پیش کرنا ہے تمام ان میڈیا کے لوگوں کو جو گراؤنڈ کی تمام ریالٹیز کو اور ان کے فگرز کو پبلک میں جا کر اکٹھی کر کے آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے کرایہ داروں کے لیے اچھی خبر۔ صوبائی حکومت کا مالکان کو 2 ماہ تک کرایہ داروں کو رعایت دینے کا حکم۔ پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران کرایہ نہ دینے پر کرایہ داروں کو بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جانب سے کورونا سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاری کر دیے گئے۔ پاک فوج کا تربیتی ادارہ تا گجرات کے قریب گر کر تباہ، 2 پائلٹ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والے انسٹرکٹر پائلٹ میجر عامر سمیت تربیتی پائلٹ لیفٹیننٹ فیضان ہیں۔ میجر عامر شہید کا تعلق گجرات کے قصبہ چپالا جبکہ لیفٹیننٹ فیضان شہید کا تعلق کلڑ کہار چکوال سے ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ چری کوٹ اور دھدو دنیال سمیت دیگر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے معاون خصوصی برائے صحت کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے پنجاب حکومت کی بین الصوبائی مشروط سفری پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے کرونا سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی۔ کرونا وائرس کے خلاف مؤثر اقدامات سے متعلق 4 صوبوں سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں اور پروگرامز کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔